نہیں لڑکی نے میری سپیچ کو ہی بھلا دیا ہے. بہرحال ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے ایک سوچ شروع ہوتی ہے، پھر وہیں سے ہم آپ کو منزل تک لے جاتے ہیں. تو منزل پر ایک زبردست اشعار یاد آئے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. ہر انسان کو منزل چاہیے، اور شاعر کہتا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. یعنی دریے میں اپنی زندگی نہیں گزارنا ہے آپ نے، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. یہ شیشہ دیں کوئی مجھے. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہر شیشہ، مولانا سنیں غور سے جی، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. یعنی امپاسبل چیز کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یوزولی ہوتا کیا کہ پتھر سے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. انسان کی سوچ، انسان کا ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے. سجدے ہم سب لوگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اور بڑے عرصے سے ہم لوگ نماز پڑھتے آ رہے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی. یعنی بہت وقت گزر گیا، ڈیکیڈز گزر گئے، سینچریز گزر گئے. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. یعنی ایسا سجدہ کر، ایسا مانگ اللہ سے کہ تیری دنیا ہی بدل جائے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے ایک روبوٹ نماز پڑھ رہا ہے. کوئی جوش نہیں اس میں، کوئی جذبات نہیں، کوئی انوالومنٹ نہیں، کوئی نیت نہیں. فار دا سیک آف ڈوئنگ بس نماز پڑھتے ہیں. کرے سوار اونٹ پہ، اونٹ پر سوار، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر. غلام یعنی سلیو. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. تو ماشاءاللہ وہ پیدل میں مولانا کو دیکھتا ہوں، آسام کے چپے چپے پر آپ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ایک چیز آپ لوگ کے علم میں لے آ کر پھر میری تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ یس اور نو میں مجھے جواب دیں. ہر انسان کو پیسہ چاہیے، یس اور نو؟ اگر کوئی بندہ کچھ کرتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ انٹینشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ پیسے کے لیے کرنا چاہ رہا ہے. آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں کہ 1970s میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے ابا حضور والد صاحب نے بامبے کا، میں نے گھر دیکھا، سمندر کے اوپر گھر ہے، جو آج شاہ رخ خان، سلمان خان کے علاوہ دوسرے ہیروز خریدنے 20 سال محنت کرنا پڑتا ہے ان کو. سب ہیروز نہیں خرید سکتے، سب ہیروئنز بھی سی فیسنگ والا گھر نہیں خرید سکتے ہیں. تو وہ جو سی فیسنگ والا گھر آپ کے ابا حضور نے 1970s میں خریدا. تو کیا ایسے انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ جواب دیں زور سے آپ لوگ. جس بندے کا بزنس 40 کنٹریز میں ہو، کیا اس کو اور پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیوں گھر گھر بھٹکتے ہوئے، گلی گلی میں جاتے ہوئے لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بات کرنا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ چنتا ہے. مانو کہ یہاں کی قوم کو اللہ نے آباد کرنا ہے، کامیاب کرنا ہے. آپ نے دعا نہیں کی ہوگی اپنے مستقبل کو لے کر، اپنے کریئر کو لے کر، لیکن کیا پتا آپ کے والدین نے کبھی تو کیا ہوگا دعا. رمضان کے روزے رکھ کر، تہجد میں، راتوں میں، تنہائیوں میں، اکیلے میں گڑ گڑ آتے ہوئے آپ کے دادا، آپ کے دادی، آپ کے نانا، آپ کے نانی کئی دفعہ دعا کیے ہوں گے. اور ان میں سے کئی ایسے بھی ینگسٹرز ہوں گے، آپ لوگ بھی اپنے کریئر کو لے کر اللہ سے دعا کیے ہیں. تو پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ مجھے ڈاکٹر بنا دیں تو سیدھے اسٹیتھوسکوپ پھینکتا ہے آپ کے گھر اللہ. مجھے انجینئر بنا دیں تو سیدھے مشینز آ جاتے ہیں آپ کے گھر. مجھے سائنٹسٹ بنا دیں تو ایپرن آ جاتا ہے اور سائنٹسٹ بن جاتے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایک بندے کو چنتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا جب اللہ نے بنایا اور دنیا کو بسانا تھا اللہ کو،
اور جانوروں سے ہزار گنا بہتر، بلکہ ملین ٹائمز بہتر دنیا والوں کو سکھانا تھا کہ دنیا کیسی جی جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ پروفٹس کو بھیجا ہے. 1,24,000 پروفٹس کو بھیجا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے انسانوں کو آباد کرنے کا، انسانوں کو کامیاب کرنے کا، انسانوں کو راستہ دکھانے کا، انسانوں کو گناہ سے بچانے کا. یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، پروسیجر. اب یہاں آسام کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جن کے والدین، جو بچیاں، جو بچے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیے ہوں گے کہ ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے IAS بننا ہے، ہم نے IPS بننا ہے، اتنا بڑی سوچ نہیں رکھتے ہیں لوگ. ڈرتے ہیں، ہیبت ہوتی ہے ان کو بڑی سوچ کی، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے. جب انسان کے پاس روٹی کپڑا مکان ہی نہیں ہے تو انسان بڑا کہاں سوچتا ہے؟ ملینز اور بلینز میں کوئی ایک انسان سوچ لیتا ہے، ادروائز 99.99% دے گیو اپ، سوچتے نہیں ہیں. تو ایسی سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک بندے کو چنتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پروفٹس کو چنا. اسی طرح آسام کے لیے اللہ نے اگر کسی کو چنا ہے ایجوکیشن فیلڈ میں تو وہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو چنا ہے. اگر کوئی پولیٹیشین ایجوکیشن میں کام نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پارٹی کے لوگ، خود کے پارٹی کے لوگ اور اپوزیشن سے ایک شکایت آتی ہے کہ کیا اس نے کیا ایجوکیشن میں کچھ کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ 20-20 سال سے MLA ہے، 20-20 سال سے MP ہے اور اس نے ایجوکیشن میں کچھ نہیں کیا تو آواز اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی ہے کہ اس نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا یہ آواز مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے خلاف کوئی آسامیز بندہ اٹھا سکتا ہے آواز؟ دشمن بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. کیونکہ آپ نے کام کر کے دکھایا ہے. 2017 میں پہلی دفعہ میں جب آیا، ایک بالکل جھوپڑی کی طرح چھوٹی کلاس روم تھی، وہاں پر کچھ بچے پڑھائی کر رہے تھے. میں وزٹ کیا کرتا تھا سکولز، کالجز، ہاسٹلز، خسر الاسلام صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر آزاد صاحب کے ساتھ رات میں 12 بجے 2 بجے تک موٹیویٹ کیا کرتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ چھوٹے سے کمرے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو ڈاکٹر خسرول سر نے کہا کہ سر یہ اجمل سپر 40 ہے. اب دیکھیں 40 سے پہلے جو ورڈ ہے سپر، یہ ایڈجیکٹیو ہے. میں نے سوچا کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ان کے پاس میں، اور عجیب سے کمرے میں بٹھائے ہیں اور ان کو ڈاکٹر بنانے کے لیے چلے ہیں. میرے دل میں یہ خیال تھا، واللہ پہلا خیال 2017 میں اور 2023 میں 350 بچے رینک لے آ کر پروف کیے ہیں. 5 سال میں 350 بچے لے آنا آسان چیز نہیں ہے. کچھ کرناٹکا میں، کچھ حیدرآباد میں بڑے ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹس ہیں. وہاں میں نے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو بلایا تھا. آپ یہ جو اجمل سپر 40 چلا رہے ہو، this is not the right way. You better come to Hyderabad. Pay a visit to a few institutions. You get to know how the training is imparted. تو جو بندہ دینا چاہتا ہے نا وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. Immediately گئے، immediately حیدرآباد آئے اور اتنا امپریسڈ ہوئے وہاں کے انسٹیٹیوٹس کو دیکھ کر جو نیٹ JEE میں کام کر رہے ہیں. ویری نیکسٹ ڈے ڈاکٹر خسر الاسلام صاحب کو کال کیے اور بتائے کہ آپ کے تمام پرنسپلز کو لے کر حیدرآباد آ جائیے. اور وہ حیدرآباد آئے، وہاں کے سسٹم کو دیکھا. آپ نے سسٹم کو دیکھ کر سیدھے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. 5 سال میں 850 بچے ایپرن پہنے ہیں ماشاءاللہ. بگ راؤنڈ آف اپلاز. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آسان نہیں ہوتا ہے. خاندان گزر جاتے ہیں، کوئی ایک ڈاکٹر نہیں نکلتا ہے. دیکھیں آپ لوگ خاندان میں تلاش کریں، آپ کے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہے کیا؟ نہیں ملتے ہیں. لیکن میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، گھر گھر انشاءاللہ ڈاکٹرز ہوں گے. اگر آپ لوگ ٹھان لیں کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے، مجھے محنت کرنی ہے، تو ہر گھر سے ایک انجینئر نکلے گا، ہر گھر سے ایک سائنٹسٹ نکلے گا، ہر گھر سے ایک ڈاکٹر نکلے گا. اور ماشاءاللہ میرا جو موٹیویشن کا کام ہے،
بنارس سے سر آ کر آدھا کام تو انہوں نے ہی کیا, آپ لوگ کو بڑا زبردست موٹیویٹ کیا. میں انہیں تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے پہلے ہی آپ کے سینوں میں سر نے جوش ڈال دیا. اب تو ماشاءاللہ IAS آفیسرز بھی آسام سے نکلیں گے. آپ امیجن کریں کہ 10 سال پہلے آسام کے بچے کیا ایجوکیشن کو لے کر بڑے خواب دیکھا کرتے تھے؟ بالکل بھی نہیں دیکھا کرتے تھے. 10th پڑھائی کر لی, بالخصوص if I talk about girls, 10th 12th کے بعد ان کی شادی ہوتی, کچن میں جاتے اور روٹی چاول بنا کر زندگی گزر جاتی ان کی. لیکن آج بچیوں کے ہاتھ میں ایپرن دیا جا رہا ہے, اسٹیتھوسکوپ دیا جا رہا ہے, اسپگنانومیٹر دیا جا رہا ہے, بچیوں کو ایڈوکیٹ بنایا جا رہا ہے, میجسٹریٹ بنایا جا رہا ہے, IAS آفیسرز بنایا جا رہا ہے. یہ آسان ہوا کب؟ جب اجمل فاؤنڈیشن نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے زندگی پوری آسام کے ینگسٹرز کے لیے سرو کرنا ہے. اتنی محنت اگر یہ پولیٹکس میں کر لیتے تو نہ جانے کتنے اور مزید MLAs ہوتے اور مزید MPs ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگ کا بہت سا وقت میں دیکھ رہا ہوں ایجوکیشن پر سرو کیا جا رہا ہے. تبھی تو جا کر ہزاروں ڈاکٹرز بن رہے ہیں. میرے ساتھ میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب آئے تھے. وہ 4 میڈیکل کالجز کے چیف ایڈوائزر اینڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے 12 سال کام کیے تھے. وہ جب آئے تو آسام پر سٹڈی کیے, ریسرچ کیے اور رپورٹ دیے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو کہ آپ کا جو آسام ہے نا اسٹیٹ, یہ پورا آسام مل کر 800 بندوں کو ڈاکٹر بناتا ہے. ابھی شاید 1200-1500 بن رہے ہوں گے, لیکن way back in 2017 when he did research, آپ نے بتایا کہ پورا آسام مل کر 800 بندوں کو ڈاکٹر بنا رہا ہے. آپ 700 کو, آپ حیدرآباد آئیے, 2 مائنارٹی کالجز, صرف 2 مائنارٹی کالجز مل کر 550 ڈاکٹرز بنا رہے ہیں. یہ بات مولانا کے دل میں اتری اور اتنا محنت کروائے اجمل کے ٹیچر سے, ڈاکٹر خسرو الاسلام صاحب سے اور اجمل سپر 40 کے وراٹ کوہلی, خدیر